بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی سب سے بڑی سیاسی حریف جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سمیت ان کے تمام سرکردہ رہنما، جن میں محترمہ مریم نواز، میاں شہباز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان، نہال ہاشمی، فواد حسن فواد اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور، سید خورشید شاہ، آغا سراج دورانی سمیت میڈیا ٹائکون میر شکیل الرحمان جیسے اہم شخصیات کو نیب جیسے متنازع ادارے کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اور جو بچ گئے انہیں گرفتاریوں سے ڈرائے رکھا۔ ہر گزرتے وقت دور، شخصیت اور عہد نے ایک نہ ایک دن تاریخ کا حصہ بننا ہے۔ مذکورہ تمام متنازع سیاسی گرفتاریاں بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گی، اور ڈر اس بات کا ہے کہ ان کی تاریخ پڑھنے والے قارئین پاکستان کے موجودہ دور کو جابر حکومت نہ سمجھیں۔ رواں دور ابھی تاریخ کا حصہ نہیں بنا۔ حکمران وقت کو چاہیے کہ پاکستان اور اس کی عوام کی بہتری کے لیے ایسے فیصلے کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ جن کے غلط ثابت ہونے کے بعد عوام کا زندگی گزارنا مزید مشکل ہو جائے، اور تاریخ میں موجود حکومت کو بھی برے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ ہر دور میں جیلوں کو سیاستدانوں کی پہلی درسگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر برصغیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بے شمار سیاسی گرفتاریوں کے ثبوت ملتے ہیں۔ مہاتما گاندھی متعدد مرتبہ گرفتار ہوئے، نہرو نے جیل میں ہی اپنی سوانح عمری سمیت بہت سی کتابیں بھی لکھی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کئی بار جیل گئے، حسرت موہانی کی تو ایک عمر جیل کی چکی کی مشقت میں گزری، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جیل کو اپنا دوسرا گھر بنائے رکھا، تحریک خلافت اور تحریک پاکستان میں ہزاروں مسلمان پابند سلاسل ہوئے۔ جہاں گرفتاریوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں مقدمات کو لازمی پرکھا جاتا ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں بہت سے مقدمات نے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ راولپنڈی سازش کیس میں مشہور شاعر فیض احمد فیض کو بھی قید کاٹنا پڑی۔ جنرل ایوب خان کے عہد میں اگرتلا سازش میں شیخ مجیب الرحمان اور دوسرے کچھ بنگالی رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمات قائم ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے دلائی کیمپ قائم کیا۔ اس کے علاوہ شاہی قلعہ کو بھی عقوبت خانہ بنانے کا تجربہ کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے سیاسی قیدیوں کو سریعام کوڑے مارے۔ ہر دور میں سیاسی شخصیات کو سیاسی مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ سیاسی مخالفت میں اکثر رہنما غلط فیصلے کر کے سامنے والے سیاستدانوں کو بڑا سیاسی لیڈر بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں بہت سے نامور قیدی بھی رہے اور ایسے بھی رہے جو اپنی طویل قید کی وجہ سے بڑے سیاسی لیڈر بن گئے۔ ہتھکڑیاں، جیل، پابند سلاسل جیسے الفاظ کا ذکر تو دنیا نے سیاستدانوں کے بارے میں سنا ہی ہوگا، مگر کیا کسی نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک نااہل شرابی آرمی آفیسر کے حکم پر دنیا کے کھربوں برگد کے درختوں میں سے ایک درخت کو رہتی دنیا تک ایک الگ تاریخی حیثیت کا حامل درخت بنا دیا ہے؟ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ٹرائبل علاقے کی تحصیل لنڈی کوتل میں خیبر رائفل کے میس میں 120 سال سے لوہے کی زنجیروں میں بندہ برگد کا یہ بوڑھا درخت آج بھی ایک بے بس قیدی کی طرح کھڑا ہے۔ پوری دنیا میں اسے ایک عجوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قیدی درخت کے بارے میں دو کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ 1898 میں جب ایک انگریز آرمی آفیسر جیمز اسکویڈ شراب کے نشے میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس نے اپنے سٹاف کو حکم دیا کہ تمام خاموشی سے کھڑے ہو جائیں۔ جتنے سپاہی تھے تمام حکم مانتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آفیسر خوش ہوا، لیکن اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے پاس برگد کے درخت کے پتوں کے ہلنے کی آواز انگریز افسر کو ناگوار گزری۔ اس نے غصے میں حکم دیا کہ درخت کو گرفتار کر لیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور درخت کو بھاری زنجیروں میں باندھ دیا گیا اور اس پر ایک تختی لٹکا دی گئی جس پر لکھا تھا گرفتار درخت۔ جبکہ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 1898 کی ایک شام کو انگریز فوجی آفیسر جیمز اسکویڈ نشے میں دھت تھا۔ وہ میس سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ برگد کا درخت اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے چلا کر سارجنٹ کو بلایا اور درخت کو زنجیریں پہنانے کا حکم دیا۔ انگریز افسر کے حکم کی تعمیل میں برگد کے درخت کو زنجیریں پہنا دی گئیں تاکہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں درخت کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اگلے دن برطانوی افسر کا نشہ اتر گیا۔ اس انگریز افسر نے اپنے حکم کو واپس لینے کے متعلق سوچنا تک گوارا نہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے انگریز افسر آئے، مگر انہوں نے درخت کو پابند سلاسل ہی رکھا۔ وہ قبائلیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ درخت کو قید کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔
اور انگریز افسر اگر کوئی فیصلہ نشے کی حالت میں بھی کرے تو وہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تمام لوگ پورے بر صغیر میں برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ قبائلی علاقے میں سخت مسلح جدوجہد کا آغاز 1898 میں ہو چکا تھا۔ اس جدوجہد کو کچلنے کے لیے ظالمانہ قوانین جاری کیے گئے، جن میں سے ایک فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھا، جس کے مطابق حکومت کسی بھی شخص کے جرم کی سزا اس کے خاندان یا قبیلے کو دے سکتی ہے۔ لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے، لیکن عوام نے ہمت نہیں ہاری اور 14 اگست 1947 میں پاکستان اور ہندوستان دو ملک قائم ہو گئے۔ انگریز تو اس خطے سے چلے گئے۔ آزادی کے 70 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوگوں پر انگریزوں کے کالے قانون بالکل اسی طرح مسلط ہیں جیسا کہ لنڈی کوتل کی چھاونی میں برگد کا بوڑھا درخت 1898 سے اب تک اس وقت کے ایک انگریز شرابی افسر کی قید کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے اپنی تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، مگر ہم انسانوں میں خاص کر ماتحت افراد اپنے اس بلند رتبے کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دفاتر، اداروں، محکموں میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے بعض نااہل افسران کے غلط فیصلوں پر اہل اور قابل ماتحت بلا چون چراں اس ڈر سے عمل درآمد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکم عدولی پر ان کی نوکری نہ چلی جائے۔ میرا ماننا ہے کہ دنیا میں بہت سے حادثات اور عجیب و غریب واقعات بڑے لوگوں کی نااہلیوں، کوتاہیوں اور انا پرستیوں ہی کی بدولت تاریخی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ تاریخ ساز قیدی درخت ہے جو برصغیر میں برطانوی راج کے کالے قانون کی بدترین شکل آج بھی دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اس دور میں اگر ایک شرابی آرمی افسر کی بات نہ مانی جاتی تو آج ہم بوڑھے قیدی درخت کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نااہل افسران اور حکمران سے بچائے تاکہ ہمارے ادارے اور ملک ترقی کرے اور عوام خوشحال ہو۔ آمین۔